السلام علیکم دوستو، میرے چینل اردو کہانیاں میں خوش آمدید۔ آج ایک نئی سچی خوفناک کہانی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آئیے کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ آنکھوں سے دیکھنے کے بعد اب تک مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ سگے رشتہ دار ہی میرے جانی دشمن بن بیٹھیں گے۔ باپ کی قبر کی مٹی ابھی خشک نہ ہوئی تھی کہ خاندان کی حقیقت کھل کر میرے سامنے آ گئی تھی، یہاں تک کہ یہ لوگ مجھے جان سے مار دینے کی کوشش کرنے لگے۔ ان حالات میں سمجھ نہ آیا کہ کیا کروں۔ ایسے لگتا تھا زندگی بہت تھوڑی ہے۔ چچی اور چچا تو دشمن بنے بیٹھے تھے۔ نہیں جانتی تھی کہ نفرت کی وجہ کیا ہے۔ بچپن سے ہی چچی کا زہریلا رویہ دیکھ کر میں ان سے دور رہتی، کیونکہ مجھے دیکھتے ہی ان کے چہرے پر شدید غصے اور نفرت کے اثرات دکھائی دینے لگتے۔ یہی وجہ تھی کہ گھر میں رہتے ہوئے بھی میں دوری برقرار رکھتی۔ والد کی اچانک وفات کے بعد میں خود کو تنہا محسوس کرنے لگی۔ گھر میں کوئی بھی مجھ سے بات نہ کرتا، یہاں تک کہ میری وہ کزنز جو میرے ساتھ ایک اسکول میں پڑھتی تھیں، ہم اچھی سہیلیاں تھیں، وہ بھی اب مجھے مخاطب نہ کرتی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ حویلی میں رہنے والوں کو ہو کیا گیا ہے۔ سبھی مجھ سے ناراض کیوں رہنے لگے تھے؟ یہ راز ہمیشہ راز ہی رہ جاتا کہ نفرت کی وجہ کیا ہے۔ اگر ایک رات میں سب سے چھوٹے چچا اور چچی کی باتیں نہ سن لیتی۔ حویلی کے 3 پورشن تھے، ایک پورشن میں اماں بابا کے ساتھ رہتی تھی، دوسرے دونوں پورشن میں بابا کے دونوں چھوٹے بھائی رہا کرتے تھے۔ 2 سال پہلے ایک روز میں اسکول سے واپس آئی، اماں کی صحت ٹھیک نہ تھی۔ ان کی حالت دیکھتے ہوئے بابا انہیں شہر ہسپتال لے گئے۔ شام کو جب لوٹے تو امی کا انتقال ہو چکا تھا۔ بابا نے بہت کوشش کی کہ مجھے کبھی امی کی کمی محسوس نہ ہو، مگر ماں کی جگہ تو کوئی نہیں لے سکتا۔ بابا کی موجودگی میں مجھے کوئی فکر نہ تھی، مگر 1 ماہ پہلے بابا کی اچانک وفات کے بعد میں تنہا ہو گئی۔ ان کے چھوڑ جانے کے بعد نہ جانے کتنے دن تک میرے ہوش و حواس کھوئے رہے، مگر وقت سب سے بڑا مرہم ہوتا ہے۔ آہستہ آہستہ میرے زخم بھرنے لگے۔ میں نے دیکھا گھر میں کسی کو میری پرواہ نہ تھی، سب اپنی دنیا میں گم تھے۔ مجھے بڑے چچا اور چچی کی طرف جاتے ہوئے بچپن سے خوف آتا تھا، کیونکہ چچی نے کبھی محبت سے ایک نظر دیکھا بھی نہ تھا۔ میرا خیال تھا کہ بابا کی وفات کے بعد سب مجھے تسلی دیں گے، پیار محبت سے پیش آئیں گے، مگر یہاں تو سب کچھ بدل گیا تھا۔ دادی سب سے چھوٹے چچا کے ساتھ رہتی، مگر بابا کی وفات کے بعد میرے ساتھ آ گئی۔ نہ جانے کیوں مجھے لگا کہ وہ میرے ساتھ ہوتے ہوئے بھی میرے ساتھ نہیں۔ گرمی کا موسم تھا، دادی جان برآمدے میں سو رہی تھیں، جبکہ میں کمرے میں تھی۔ مجھے نیند نہ آ رہی تھی۔ اماں کے انتقال کے بعد بابا نے مجھے سنبھالا، مگر اب بابا کے بعد کوئی تھا ہی نہیں۔ رات کو نہ جانے کتنی دیر تک میں روتی رہی، خود کو تسلی دی کہ سب کچھ اب خود ہی برداشت کرنا ہے، سہنا ہے۔ سونا چاہا مگر نیند نہ آئی۔ بہت دیر تک رونے کی وجہ سے گلا سوکھنے لگا تو پانی تلاش کرنے لگی۔ ملازمہ پر بڑا غصہ آیا، وہ کمرے میں پانی رکھنا بھول گئی تھی۔ پانی پینے کمرے سے باہر آئی، برآمدے میں سے باتوں کی آوازیں سن رہی تھی۔ کمرے کی لائٹ بند تھی، سو تھوڑا سا دروازہ کھول کر میں نے باہر جھانک کر دیکھا تو حیران رہ گئی۔ دادی اس لمحے اکیلی نہ تھیں۔ دادی کے ساتھ سب سے چھوٹے چچا اور ان کی بیوی بیٹھے تھے، بڑے چچا بھی موجود تھے۔ رات کے اس وقت انہیں اپنے پورشن میں دیکھ کر حیرت ہوئی۔ میں غور سے سننے لگی۔ آپ تو جانتی ہیں نا، ہمارے بھائی نے ہم دونوں بھائیوں کو ہمارے حصہ کی رقم دے دی تھی۔ اب اس حویلی میں ہمارا کوئی حق نہیں، مگر بھائی کے علاوہ یہ بات کوئی نہیں جانتا، تو یہ راز اب ان کے ساتھ ہمیشہ کے لیے دفن ہو گیا۔ یہ بات اب آپ کی زبان پر نہیں آنی چاہیے۔ چھوٹے چچا دھیمے لہجے سے دادی کو سمجھا رہے تھے۔ تم دونوں بالکل ٹھیک سوچ رہے ہو، اس بارے میں نیہا کو بالکل پتہ نہ چلے، ورنہ وہ خود کو نہ جانے کیا سمجھے گی۔ مجھے تو اپنے بیٹے شمریز پر بڑی حیرت ہوتی تھی۔ اپنے خاندان کی اتنی خوبصورت اور کنواری لڑکیاں چھوڑ کر نہ جانے شہر کی طلاق یافتہ عورت میں اسے کیا نظر آ گیا، اور ایک بچی کی ماں کو بیاہ کر لے آیا۔ ساری زندگی شادی ہی نہ کی۔ ہم سب کے مجبور کرنے پر بھی شادی کے نام سے دور بھاگتا تھا۔ ہم کیا جانتے تھے کہ جسے وہ پسند کرتا تھا اس کی شادی ہو گئی تھی، بعد میں اسے طلاق بھی ہو گئی۔ میرا بیٹا تو اس کا دیوانہ تھا، طلاق کے بعد بھی بیاہ کر لے آیا، اس کی بچی بھی اپنا لی۔ دادی کے لہجے میں بڑی نفرت تھی۔ مجھے تو زمین و آسمان گھومتے ہوئے محسوس ہوئے کہ میں اپنے باپ کی سگی اولاد نہ تھی۔ مجھے تو کبھی بابا کی چاہت میں کوئی کمی محسوس نہ ہوئی۔ بڑے چچا نے انتہائی نفرت سے کہا، ہم تو یہی نہیں جانتے کس کی اولاد ہے اور کس کی نہیں، مگر ہم اسے زیادہ دیر اس گھر میں برداشت نہیں کریں گے، لہٰذا اس کے ننیال سے رابطہ کرو اور اسے یہاں سے نکالو۔ دادی نے انتہائی غصے سے نہیں جانتا دادی نے انتہائی غصے سے کہا، ارے میں نہیں جانتی ننیال والے کہاں مر گئے۔ شروع کے کچھ سال اس کی نانی آتی رہی، اس کے بعد تو کسی کو آتے جاتے نہیں دیکھا۔ اللہ جانے وہ اب زندہ بھی ہے یا نہیں۔ اب جو بھی کرنا ہے تم دونوں کو کرنا ہے۔
چھوٹی چچی نے بھی لقمہ دیا۔ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اگر اسے واپس ننیال بھیج دیا تو خاندان کے لوگ ہمیں ہی برا بھلا کہیں گے کہ کچھ دن بھی یتیم بچی کو سنبھال نہ سکے۔ اور شمریز بھائی پر تو مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے، جنہیں اپنے بھتیجوں اور بھتیجیوں سے زیادہ پیاری یہ لے پالک بچی تھی، کہ سب کچھ اس کے نام پر لگا دیا۔ اپنے خون کے بارے میں ایک بار نہ سوچا؟ چھوٹے چچا جو بہت دیر سے خاموش بیٹھے تھے انتہائی سرد لہجے سے بولے، اگر اس کے ننیال والے کسی کو اپنے ساتھ نہ لے کر گئے تو پھر ہمارے پاس اور کوئی راستہ نہیں کہ اسے بھی بھائی صاحب کے پاس پہنچا دیں۔ یہ نہ صرف حویلی بلکہ جائیداد کی بھی حصے دار ہے، اور شمریز بھائی نے ہمارے ساتھ غیروں والا سلوک کیا۔ ایک گود لی ہوئی بچی کو ساری وراثت کا حقدار ٹھہرا دیا۔ ہم اپنے باپ دادا کی زمین یوں کسی غیر خون کے حوالے ہوتے نہیں برداشت کریں گے۔ ان کی باتیں سن کر میرا سر چکرانے لگا۔ مجھے لگا میں گھر میں نہیں جنگل میں کھڑی ہوں، جہاں چاروں طرف جنگلی جانور بھیڑیے جو کسی بھی وقت مجھے مار دیں گے۔ چکراتے ہوئے بستر پر گر گئی۔ دل چاہا اونچی اونچی آواز پہ روؤں، سب کو رو رو کر اپنے رشتہ داروں کا اصل چہرہ دکھاؤں۔ میرے لیے یہ خبر کسی قیامت سے کم نہ تھی کہ میرا تعلق اس گھرانے سے ہے ہی نہیں۔ جسے ساری عمر میں باپ سمجھتی رہی، وہ تو صرف میری ماں کا شوہر تھا۔ میں نے دونوں ہاتھوں سے سر تھام لیا۔ یہ رات ہرگز قیامت سے کم نہ تھی۔ ایک طرف مجھے اس بات کی خبر ملی میرا سگا باپ کوئی اور ہے، اور دوسری طرف رشتہ داروں کا چہرہ سامنے آ گیا جو کہ سارے کے سارے سانپ تھے۔ بابا نے تو شاید میرے لیے بہتر سوچا تھا کہ وہ حویلی میرے نام لگائیں گے تو کوئی یہاں سے باہر نہیں نکال پائے گا، مگر وہ نہیں جانتے تھے دنیا بڑی سخت ہے۔ کمرے میں دم گھٹتا محسوس ہوا، مگر میں باہر نہیں جانا چاہتی تھی۔ کسی کو پتہ نہ چلے کہ میں جاگ رہی ہوں، ورنہ شاید ابھی کی ابھی مجھے مار دیں گے۔ مجھے زندگی خطرے میں محسوس ہوئی۔ کمرے کی کھڑکی کے قریب ہی میں لمبے لمبے سانس لینے لگی۔ تازہ ہوا میں خود کو بہتر محسوس کیا۔ کچھ دیر پہلے جو میرے کانوں نے سن لیا تھا، مگر وہ ناقابل برداشت تھا، وہی آوازیں بار بار سماعت میں گونج رہی تھیں۔ دولت کے نشے میں سب اتنے اندھے ہو گئے تھے کہ مجھے جان سے مارنے کو تیار تھے۔ میں اپنے خیالوں میں گم تھی جب اچانک ایک عجیب و غریب قسم کا جانور کھڑکی سے باہر کھڑا دکھائی دیا۔ رات کے اس پہر جانور کو دیکھ کر حیرت ہوئی۔ یہ حویلی کا پچھلا حصہ تھا۔ یہاں تو کسی جانور کے آنے کا سوال ہی پیدا نہ ہوتا تھا، کیونکہ یہاں کوئی راستہ ہی نہ تھا۔ میں اندھیرے میں آنکھیں کھول کھول کر دیکھنے لگی۔ اندھیرے میں چمکتی آنکھیں کسی بلب کی طرح روشن تھی۔ میرا جسم خوف کے مارے تھر تھر کانپنے لگا، اور پھر اگلے لمحے سب کچھ بدل گیا۔ جانور جو کہ میرے سامنے کھڑا تھا غائب ہو گیا، اور اب اس جگہ کچھ بھی نہ تھا۔ میں نے وہم جانا اور کھڑکی بند کر دی۔ بستر پر لیٹ گئی۔ آج نیند آنے کا نام نہ لے رہی تھی۔ یہ وہی گھر جہاں میں نے بچپن گزارا تھا آج مجھے غیر محفوظ محسوس ہوا۔ میں دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنے لگی کہ اللہ میرے لیے آسانیاں پیدا کر دے۔ جو کچھ میرے ساتھ رونما ہو چکا تھا وہ برداشت کرنا نہایت مشکل تھا۔ میں اللہ تعالیٰ سے صبر و برداشت کی دعائیں مانگ رہی تھی۔ نہ جانے رات کے کس پہر میری آنکھ لگ گئی۔ صبح قریبی مسجد سے اذان کی آواز سنائی دی۔ میں فوراً اٹھ بیٹھی، خود کو برا بھلا کہنے لگی کہ اس قدر گہری نیند میں سونے کی کیا ضرورت تھی۔ پوری رات سو نہ سکی، اور اب کچھ دیر پہلے آنکھ لگی سر بھاری ہونے لگا تھا۔ باہر سے دادی کے قدموں کی آواز بھی آ رہی تھی، جس کا مطلب تھا کہ وہ بھی نماز کے لیے جاگ گئی ہیں۔ میں نے بچپن سے غور کیا تھا کہ دادی مجھ سے زیادہ بات نہ کرتی، پیار کرنا تو بہت دور کی بات تھی، جبکہ چچا کے بچوں سے بڑی محبت سے پیش آتی تھی، مگر کبھی ڈانٹا بھی نہ تھا، پیار سے بات بھی نہ کی۔ میں جب ابا سے دادی کے رویے کے بارے میں پوچھتی تو وہ یہی کہتے کہ وہ بڑی ہیں، سب سے پیار کرتی ہیں، تم صرف ایسا محسوس کرتی ہو۔ مگر کل رات حقیقت کھل گئی تھی، جو کہ بہت تکلیف دہ تھی۔ مجھے شدید دکھ ہوا کہ میرے سگے باپ نے ہی مجھے پالنے سے انکار کر دیا ہوگا، شاید میری شکل بھی نہ دیکھی ہو۔ میرے لیے اماں بابا کی موت کا صدمہ کم نہیں تھا۔ یہ سب کچھ برداشت کرنا تو ناممکن ہوا جا رہا تھا۔ وضو کرنے کے بعد نماز پڑھی، سجدے میں سر رکھ کر اللہ سے اپنے ذہنی سکون اور صبر کی دعا مانگی۔ صبح ہوتے ہی حویلی کی رونقیں بحال ہو جاتی تھیں۔ ہر طرف سے آوازیں، شور و غل۔ میرے علاوہ تو میرے والدین کی اولاد نہ تھی، جبکہ چھوٹے اور بڑے چچا کے 5 بچے تھے جو ہر وقت ہنگامہ کھڑا کیے رکھتے۔ نماز کے بعد میں کمرے سے نکل آتی، مگر آج میرا کسی کا سامنا کرنے کا ہرگز دل نہ چاہا۔ اس بات کی فکر تھی کہ اب نہ جانے میرے ساتھ یہ کیا سلوک کریں گے۔ جی چاہا کہ چپ چاپ خاموشی سے حویلی سے فرار ہو جاؤں،
کبھی پلٹ کر لوٹ کر نہ آؤں، کیونکہ زندگی یہاں محفوظ نہیں، مگر بھاگ کر جاؤں تو کہاں؟ مجھے تو ننیال کے بارے میں بھی کوئی علم نہ تھا۔ ناشتہ کرتے ہوئے دادی نے میری طرف دیکھا، تب پوچھا کہ تمہاری صحت تو ٹھیک ہے نا؟ ایسا لگتا ہے تم رات کو ٹھیک سے سو نہیں سکی، آنکھیں بھی لال ہو رہی ہیں۔ دادی کے بات کرنے پر میں نے مسکرا کر نرمی سے کہا، بس دادی سر میں درد ہے، اسی لیے آپ کو ایسا لگا۔ ان کو مطمئن کرنے کے لیے میں نے جھوٹ بول دیا تھا۔ اچھا چلو، اگر کوئی تکلیف ہوئی تو مجھے بتانا، میں دوائی منگوا دوں گی، جذبات سے آری لہجے میں دادی نے مجھ سے کہا۔ تو میں نے بھی اقرار میں سر ہلا دیا، کیونکہ سچائی تو میں جانتی تھی کہ یہ مجھ سے کتنا پیار کرتی ہیں۔ اسی لیے ان کی یہ سب باتیں اس وقت مجھے بہت بری لگی، مگر میں نے خاموش رہنے میں ہی عافیت جانی۔ ناشتے کے بعد کمرے میں آ گئی، کھڑکی کھول کر باہر دیکھنے لگی۔ یہ حویلی کا پچھلا حصہ تھا، جہاں بہت سے درخت لگے ہوئے تھے، اس کے علاوہ چھوٹی کیاریاں، گملوں میں لگے ہوئے پھول جو دیکھنے میں بہت نظروں کو بھاتے تھے۔ اچانک رات والا منظر یاد آ گیا، وہ خوفناک سا جانور ایک بار پھر نظروں میں گھومنے لگا۔ کھڑکی سے باہر برآمدے میں جس جگہ وہ جانور کھڑا تھا نا، وہاں مٹی کے نشان تھے، اور نشان دیکھ کر محسوس ہوا کہ کسی جانور کے پیروں کے نشان ہیں۔ میرے تو خوف کے مارے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ کیا یہ واقعی سچ تھا؟ میں نے جانور دیکھا؟ میں نے تو وہم جان کر نظر انداز کر دیا تھا، مگر اب یہ حقیقت بن کر میرے سامنے آ گیا۔ دو چمکتی ہوئی آنکھیں مجھے اپنے ارد گرد محسوس ہوئیں۔ میں نے جلدی سے کھڑکی بند کی، خوف کے مارے دل بہت بری طرح دھڑک رہا تھا۔ فوراً قریب پڑے صوفے پر بیٹھ گئی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ ایک طرف میرا خاندان تھا اور دوسری طرف نہ جانے یہ کون سا دشمن تھا۔ شام کے وقت بڑی اچھی ہوا چل رہی تھی۔ دادی اماں باہر صحن میں چارپائی پر بیٹھی ہوا کے مزے لے رہی تھیں۔ میں نے بڑے چچا اور چھوٹے چچا دونوں کو دیکھا تھا۔ دونوں باری باری اماں کے پاس آئے اور نہ جانے انہیں کیا کہہ کر گئے۔ مجھے لگا دادی کسی کا انتظار کر رہی ہیں۔ دادی کی چارپائی کے قریب میں کرسی رکھ کر بیٹھ گئی۔ انہوں نے چونک کر مجھے دیکھا اور کہا، بہت اچھا موسم ہو رہا ہے، ایسے موسم میں چھت پر جانے کا مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ یہاں بیٹھنے کی بجائے تم اوپر چلی جاؤ، تم بہتر محسوس کرو گی۔ دادی نے چہرے پر مسکراہٹ سجا کر مشورہ دیا۔ مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ فی الحال مجھے یہاں سے ہٹانا چاہتی ہیں، سو میں چھت پر آ گئی، مگر ٹھنڈی ہوا چھت پر اچھی لگ رہی تھی۔ دروازے کی آواز پر میں نے جھانک کر دیکھا تو وکیل صاحب چھوٹے چچا کے ساتھ آتے ہوئے نظر آئے۔ میں وکیل صاحب کو تو اچھی طرح سے جانتی تھی، بچپن سے انہیں بابا کے ساتھ اس گھر میں آتے جاتے دیکھا تھا۔ بڑے چچا بھی آ گئے تھے۔ سب لوگ دادی کے قریب ہی کرسیوں پر بیٹھ گئے اور وکیل صاحب ایک فائل کھول کر سب کو آگاہ کرنے لگے۔ میرا جی چاہا ان کی باتیں سنوں جا کر، مگر اندازہ ہوا کہ دادی نہیں چاہتی تھی میری ملاقات وکیل صاحب سے ہو۔ کچھ دیر تک تو میں ٹہلتی رہی، پھر سیڑھیاں اتر کر نیچے آ گئی۔ وکیل صاحب اب تک موجود تھے، نہ جانے کون سا اہم مسئلہ لے کر بیٹھے تھے۔ میں آخری سیڑھی پر بیٹھ گئی۔ میں جانتی تھی وکیل صاحب یہاں سے گزر کر جائیں گے، اور کچھ دیر بعد جب وہ مجھے اجازت لیتے ہوئے دکھائی دیے، میں فوراً راستے میں آ گئی۔ وہ مجھے قریب سے گزرے تو مجھے دیکھ کر ٹھٹک گئے، میرے سر پر ہاتھ رکھا اور انتہائی نامحسوس دھیمے لہجے سے میرے کان کے قریب سرگوشی کرتے ہوئے بولے، یہاں سے بھاگ جاؤ، تمہاری زندگی کو خطرہ ہے۔ یہ سرگوشی سن کر میں کانپ اٹھی، مگر میں نے خود پر قابو رکھا۔ سامنے بیٹھے ہوئے تھے سب لوگ ہی۔ وہ مجھے دیکھ کر دونوں چچا مسکرانے لگے۔ ان کی مسکراہٹ اس طرح کی تھی کہ مجھے ڈر لگنے لگا۔ خیر، انہیں سلام کرنے کے بعد میں کمرے میں آ گئی۔ بدن تھر تھر کانپ رہا تھا، مگر سمجھ نہ آیا کمرے سے باہر جاؤں تو کیا کروں۔ میں کسی کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ دادی نے مجھے کھانے پر بلایا تو میں نے خوف پر قابو پانے کی کوشش کی تاکہ دادی مجھے دیکھ کر چونک نہ جائیں۔ کھانا کھاتے ہوئے بھی ہاتھ کانپ رہے تھے۔ کوئی نوالا حلق سے اترنے کا نام نہ لے رہا تھا۔ خاموشی سے کھایا اور کمرے میں آ گئی۔ دادی نے بھی کوئی بات نہ کی۔ رات کو پھر سے نیند نہیں آ رہی تھی۔ اپنا آپ انتہائی غیر محفوظ لگنے لگا۔ میرے اپنے ہی میرے دشمن بن بیٹھے تھے۔ میں اپنے خیالوں میں کھوئی تھی جب کھڑکی میں ایک سایہ نظر آیا۔ سایہ دیکھتے ہی ڈر گئی اور حیرت سے دیکھنا چاہا کہ باہر کون ہے، کہیں کل والا جانور تو نہیں۔ دل کہتا تھا کمرے سے نکل کر دادی کے پاس جا کر سو جاؤ۔ ان کا خیال آتے ہی آنسو آ گئے، کیونکہ میں تو اپنی دادی کے پاس بھی محفوظ نہ تھی۔ کچھ دیر تک تو سایہ دکھائی دیتا رہا اور پھر غائب ہو گیا۔ مجھے نیند آ رہی تھی، بابا کی یاد ستا رہی تھی۔
جب سے بابا اس دنیا سے گئے تھے میرا سب کچھ لٹ گیا تھا۔ بچپن سے اسی گھر میں رہتی تھی، کبھی سایہ یا دوسری مخلوق سے پالا نہ پڑا تھا، مگر اب سب کچھ ایک دم سے سامنے آ گیا تھا۔ زندگی بھیانک ہو گئی تھی۔ رات گزری تو میں نے دل ہی دل میں شکر ادا کیا، کیونکہ شام کا اندھیرا پھیلتے ہی خوف غالب آ جاتا کہ میرے دونوں چچا اور باقی گھر والے مل کر مجھے مارنے کی کوشش کریں گے، اور اسی ڈر کی وجہ سے میں پوری رات سو نہ سکتی۔ کمرے کی کھڑکی کھول کر باہر دیکھنے لگی۔ ایسا لگا کوئی ہے جو مجھے دیکھ رہا ہے۔ ایک احساس کے تحت میں نے سامنے والے گھر کی چھت پر دیکھا، وہاں ایک آدمی نظر آیا۔ میں نے جب ذرا غور کیا تو اس نے ہاتھ ہلا کر مجھے اپنی موجودگی کا احساس دلایا۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی، کیونکہ میں تو اس شخص کو جانتی بھی نہ تھی جو مجھے متوجہ کر رہا تھا، جیسے ہم ایک دوسرے کو بہت اچھے سے جانتے ہیں۔ میں کھڑکی کے سامنے سے ہٹ گئی تھی، کیونکہ اگر گھر میں سے کسی کی نظر چھت پر کھڑے شخص پر پڑتی اور انہیں پتہ چل جاتا کہ وہ میری طرف متوجہ تھا تو گھر میں نئی بلا اور نیا مسئلہ کھڑا ہو جاتا۔ سو اپنے کمرے میں بیٹھی میں تھک گئی تھی، اکتا گئی تھی۔ کمرے سے باہر آئی تو دادی نہ تھی۔ میں نے تلاش کیا مگر وہ نظر نہ آئی۔ ہماری پرانی ملازمہ باورچی خانے میں کام کر رہی تھی۔ میرے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ دادی کی صحت ٹھیک نہ تھی، تو وہ بڑے چچا کے ساتھ ڈاکٹر کے پاس گئی ہیں۔ میں چھت پر آ گئی، میرے کانوں میں سیٹی سنائی دی۔ میں نے آواز کی سمت دیکھا تو حیران رہ گئی۔ سامنے والوں کی چھت پر وہی شخص کھڑا تھا اور مجھے سیٹی بجا کر متوجہ کر رہا تھا۔ مجھے اس پر بڑی حیرت ہوئی کہ یہ کون ہے، ایسی حرکتیں کر رہا ہے کہ بچپن سے میرا شناسا ہے۔ میں نے دل ہی دل میں اسے برا بھلا کہا اور نیچے آ گئی۔ صفیہ بی بی باورچی خانے میں تھی اور کام کر رہی تھی۔ میرے قدموں کی آواز پر دروازے پر آ کر کھڑی ہو گئی۔ ہاتھ کے اشارے سے اس نے مجھے اپنی طرف بلایا۔ جب میں اس کے قریب گئی تو اس نے انتہائی آہستہ آواز میں کہا، آپ جانتی ہیں کہ آپ کا ننیال کہاں پر ہے؟ اگر تو آپ جانتی ہیں تو میں یہی کہوں گی یہاں سے بھاگ جائیں، ورنہ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ مجھے سمجھ نہ آیا اسے کیا جواب دوں، میں بس اسے گھورتی رہی۔ اس نے پھر مجھے غور سے دیکھتے ہوئے کہا، آپ کے دونوں چچا اور دادی جان یہ چاہتی ہیں کہ بڑے چچا کے بیٹے مختار سے آپ کی شادی کر دی جائے۔ یہ سن کر مجھے لگا کہ مجھ پر قیامت ٹوٹ پڑی ہے۔ مختار بھائی عمر میں مجھ سے لگ بھگ 19-20 برس بڑے تھے اور چند سال پہلے اپنی بیوی کو طلاق دے چکے تھے۔ میں نے صفیہ سے کہا، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ مختار بھائی تو مجھ سے بہت بڑے ہیں۔ اس نے دھیمے لہجے میں کہا، میں جانتی ہوں، لیکن اگر مختار کے ساتھ آپ نے شادی سے انکار کیا تو یہ آپ کو جان سے مار دیں گے، اسی لیے تو کہتی ہوں آپ یہاں سے بھاگ جائیں۔ میں نے بے بسی سے کہا، میں کہاں بھاگ جاؤں صفیہ؟ میں کسی کو نہیں جانتی اس دنیا میں، نہ مجھے پتا ہے میرا ننیال کہاں ہے۔ اماں کے مرنے کے بعد ان سے رابطہ کٹ گیا تھا۔ میرا جواب سن کر وہ بھی پریشان ہو گئی، مگر پھر تسلی دیتے ہوئے بولی، میں باتوں ہی باتوں میں یہ جاننے کی کوشش کروں گی کہ آپ کی والدہ کا تعلق کس شہر سے تھا۔ اگر مجھے کچھ معلومات ملی تو میں ضرور آپ کی مدد کروں گی۔ اس کے تسلی دینے پر میں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور کمرے سے باہر آ گئی۔ باہر مجھے چچا اور دادی کی باتیں سنائی دے رہی تھی، جس کا مطلب تھا وہ واپس آ گئے ہیں۔ میں کمرے سے نکلی تو مسکراتے ہوئے دادی کی صحت کا پوچھا۔ نہیں جانتی تھی کہ وہ مجھے پریشان دیکھیں اور پریشانی کی وجہ پوچھیں۔ میں ان کے سامنے جا کر بیٹھ گئی۔ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد دادی نے کہا، ہم نے ایک فیصلہ کیا ہے جو تمہیں ماننا پڑے گا۔ میں نے خاموش نظروں سے انہیں دیکھا۔ تھوڑا تھوڑا مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ کون سے فیصلے کی بات ہونے جا رہی ہے، مگر میں نے خاموش رہنا ہی مناسب سمجھا۔ ہم نے فیصلہ کیا ہے تمہاری اور مختار کی شادی کر دی جائے۔ ہم سب کو یہ قبول ہے، یہاں تک کہ مختار بھی راضی ہے۔ اسے بھی اس رشتے پر کوئی اعتراض نہیں، مگر ہم نہیں چاہتے تمہارے ساتھ کوئی زور زبردستی کی جائے۔ اگر تمہیں کوئی اعتراض ہے تو بتا دو۔ مجھے سمجھ نہ آیا کیا جواب دوں۔ خاموشی سے میں ان کی شکلیں دیکھ رہی تھی۔ بڑے چچا نے انتہائی سنجیدگی سے کہا، اگر تم چاہتی ہو کہ تمہیں سوچنے کے لیے وقت دیا جائے تو ٹھیک ہے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، لیکن ہم بھی یہی چاہتے ہیں تمہارا فیصلہ ہمارے فیصلے سے مختلف نہ ہو۔ چچا کی بات سن کر نہ چاہتے ہوئے بھی میرے چہرے پر ایک طنزیہ مسکراہٹ سج گئی۔ ایک طرف تو وہ کہہ رہے تھے مرضی بتاؤ، دوسری طرف مجبور کیا جا رہا تھا کہ ان کے فیصلے کو قبول کروں۔ سوچنے کا وقت مانگنے کے بعد کمرے میں آ گئی اور پھر تب بابا کی کمی شدت سے محسوس ہوئی۔ میں بستر پر بیٹھ کر رونے لگی۔ شام کا اندھیرا پھیل چکا تھا۔
اچانک مجھے کمرے کی کھڑکی پر دستک کی آواز سنائی دی، جو سنتے ہی میں ڈر گئی۔ کھڑکی کے شیشے سے مجھے ایسا محسوس ہوا کہ باہر کے سمت کوئی عورت کھڑی ہے۔ ڈرتے ڈرتے میں نے کھڑکی کو کھول کر دیکھا تو حیران رہ گئی۔ باہر تو صفیہ کھڑی تھی۔ میرے کچھ پوچھنے سے پہلے ہی جلدی سے بولی، میری تو چھٹی کا وقت ہو رہا ہے، میں گھر جا رہی ہوں، مگر آپ خاصی خطرے میں محسوس ہو رہی ہیں۔ درخت کے پیچھے دیوار کے ساتھ میں نے بہت سی اینٹیں اور پتھر جمع کر کے رکھ دیے ہیں بی بی۔ اگر آپ کو محسوس ہو کہ یہاں خطرہ ہے تو دیوار پھلانگ کر یہاں سے بھاگ جانا۔ اگر آپ کی زندگی ہوئی تو اللہ لازمی آپ کی مدد کرے گا۔ یہ کہہ کر وہ تیزی سے ہٹ گئی۔ خوف کے مارے میرا جسم پسینے میں تر بتر ہو گیا تھا۔ نہ جانے اس نے ایسی بات کیوں کی تھی۔ میرے لیے تو سانس لینا دوبر ہو گیا تھا۔ کمرے میں ٹہلنے لگی۔ نیند کا تو پھر بھی نام و نشان نہیں تھا۔ ہفتوں سے میں سو نہ پائی تھی۔ آدھی رات کا وقت تھا جب مجھے خسر پسر سنائی دی۔ قدموں کی آوازوں سے اندازہ ہو گیا تھا کہ کچھ ہونے والا ہے۔ جتنی بھی قرآنی دعائیں یاد تھی میں پڑھنے لگی۔ دروازے پر دستک سن کر دروازہ کھولا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ دروازے پر دونوں چچا، ان کی بیویاں، مولوی صاحب اور دادی کھڑے تھے۔ مختار بھی تھوڑا فاصلے پر تھا۔ مجھے سمجھ نہ آئی کہ کیا ہونے والا ہے۔ مجھے سمجھنے میں دیر نہ لگی۔ چچا نے حکمیہ انداز میں کہا، ہم ابھی تمہارا نکاح کرنا چاہتے ہیں، فوراً تیار ہو جاؤ۔ میں نے کہا، اتنی جلدی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ نے خود ہی تو مجھے سوچنے کے لیے وقت دیا تھا۔ چچا نے طنزیہ مسکراہٹ سجاتے ہوئے کہا، تم نے کیا ہمیں چھوٹا بچہ سمجھا ہے کہ تم اپنی باتوں میں الجھا لو گی؟ ہم سب یہاں برآمدے میں تمہارا انتظار کر رہے ہیں، جلدی سے ہاتھ منہ دھو کر آ جاؤ، اب ہم دیر نہیں کریں گے۔ وہ برآمدے میں بیٹھ گئے۔ ان کے جاتے ہی میں نے سر پیٹ لیا۔ صفیہ سچ بول رہی تھی کہ یہ لوگ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ چچا نے ایک بار پھر مجھے آواز دے کر بلایا اور انتہائی سرد لہجے میں کہا، میں نے تم سے کہا ہے جلدی کرو، ابھی تک کھڑی کیا سوچ رہی ہو؟ اور ایک بات یاد رکھنا لڑکی، تمہارے پاس دو راستے ہیں، یا تو تمہیں مختار سے شادی کرنی ہوگی یا پھر ہم تمہیں تمہارے باپ کے پاس بھیج دیں گے۔ میں فوراً کمرے میں آئی۔ ہاتھ منہ دھونے کے بعد بھی سمجھ نہ آ رہا تھا۔ صفیہ کی بات دماغ میں گھومنے لگی۔ خوف کی وجہ سے ہاتھ پیر پھولنے لگے۔ میں نے بنا شور کیے کھڑکی کھولی، کمرے سے نکل آئی۔ یہ بھی شکر تھا کہ کھڑکی کی دیوار زیادہ اونچی نہ تھی۔ تیزی سے میں اس جگہ جانے لگی جہاں صفیہ نے نشاندہی کی تھی کہ اس نے پتھر اور اینٹیں جمع کر کے رکھی ہیں۔ وہاں پہنچ کر میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا، اب تک کمرے میں کوئی نہ آیا تھا، اور اینٹوں پر پاؤں رکھنے کے بعد میں تیزی سے دیوار پر چڑھی۔ کمرے میں سے شور کی آوازیں سنائی دینے لگی تھی، جس کا مطلب تھا کہ سب کو اس بات کا علم ہو گیا ہے، میں نے بغاوت کرتی ہے۔ اسی لمحے میں نے گلی میں چھلانگ لگا دی۔ جانتی تھی اگر ان کے ہاتھ لگ گئی تو میرا آخری دن ہے۔ تیزی سے دوڑنے لگی۔ ابھی تھوڑا ہی فاصلہ طے کیا تھا، اچانک کسی سخت شے سے ٹکرا کر رکی۔ سر اٹھا کر دیکھا تو حیران رہ گئی۔ یہ وہی شخص تھا جو چھت پر کھڑا سیٹیاں بجاتا تھا۔ میں نے انتہائی بے بسی اور دکھ سے کہا، میری جان خطرے میں ہے، وہ مجھے مار دیں گے، تم ایسا کرو مجھے اپنے ساتھ کہیں لے جا کر چھپا دو۔ اس نے بھی پریشانی سے کہا، میں جوان لڑکی کو اپنے ساتھ لے کر نہیں جا سکتا۔ اس کے انکار پر میں نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے منت لہجے میں کہا، تم آج کی رات اپنے گھر میں گزار لینے دو، صبح ہوتے ہی بھاگ جاؤں گی۔ یہ بڑے ظالم لوگ ہیں، مجھے واقعی مار دیں گے۔ اگر تم چاہو تو مجھ سے نکاح کر دینا، میں شادی کے لیے تیار ہوں۔ شور کی آواز سنائی دینے لگی تھی، جس کا مطلب تھا وہ قریب آ رہے ہیں۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑا، جلدی سے گھر کے دروازے سے اندر داخل ہو گیا۔ گھر میں داخل ہونے کے بعد حیرت ہوئی کیونکہ ساری بتیاں بجھی ہوئی تھیں۔ گھپ اندھیرا تھا، صرف چاند کی روشنی تھی۔ ایک کمرے کے دروازے کے سامنے پہنچ کر وہ رک گیا۔ میں بار بار پیچھے دیکھ رہی تھی۔ اندھیرے میں اس نے کمرے کا دروازہ کھولا اور دروازہ کھولتے ہی مجھے روشنی دکھائی دی۔ یہ ایک چھوٹا سا کمرہ تھا۔ کمرے میں آ کر میں نے شکر کیا، ایک بہت بڑی مصیبت سر سے اتر گئی تھی۔ اتنا تو مجھے یقین تھا کہ کوئی مجھے ڈھونڈنے کے لیے اس گھر میں نہیں آئے گا۔ کمرے میں پڑے سنگل بیڈ پر بیٹھ کر میں لمبے لمبے سانس لینے لگی۔ وہ سامنے ہی صوفے پر بیٹھا مجھے توجہ سے دیکھ رہا تھا۔ اس کی نظروں سے مجھے الجھن محسوس ہوئی، مگر میں دل ہی دل میں اس اجنبی کی شکر گزار تھی جس نے اتنے مشکل وقت میں میرا ساتھ دیا۔ اگر وہ میرا ساتھ نہ دیتا تو یقیناً آج میری زندگی کا اختتام ہو جاتا۔ میں نے احسان مندانہ لہجے میں کہا، میں آپ کی بے حد شکر گزار ہوں،
آپ نے اس مشکل گھڑی میں میرا ساتھ دیا۔ آپ جیسے لوگ بہت کم ہیں جو دوسروں کی مدد کرنے کے لیے اپنی ذات کو مصیبت میں ڈال دیتے ہیں۔ میری بات سن کر وہ مسکرا کر بولا، تم مجھے اجمل کہہ کر مخاطب کر سکتی ہو، اور جہاں تک بات ہے میں نے تمہاری مدد کی تو یاد رکھنا تمہاری جگہ کوئی بھی لڑکی ہوتی میں لازماً اس کی مدد کر دیتا۔ اب زیادہ احسان مند ہونے کی ضرورت نہیں، تم یہاں محفوظ ہو، آرام سے سو جاؤ، بے فکر رہو، کل صبح تم سے ملاقات ہوگی۔ اس کا نرم رویہ دیکھ کر مجھے یقین ہی نہ آ رہا تھا کہ اس دور میں کوئی شخص کسی کی یوں ہی مدد کر سکتا ہے۔ اچانک میرے ذہن میں خیال آیا، میں نے فوراً پوچھا، کیا یہاں اور کوئی نہیں رہتا؟ پورا گھر اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ باقی فیملی تمہارے ساتھ نہیں رہتی؟ اس نے سنجیدگی سے کہا، آدھی رات ہو رہی ہے، سب سوئے پڑے ہیں، گھر کی بتیاں بند کر دی گئی تھی، تم بھی اب سونے کی کوشش کرو، کل ملاقات ہوگی۔ اور ہاں، ایک بات یاد رکھنا، اب تمہیں کوئی کسی قسم کی تکلیف نہیں پہنچا سکتا، اسی لیے تم آرام سے سو جاؤ، تم یہاں بالکل محفوظ ہو۔ اجمل نامی اس شخص نے مجھے سمجھاتے ہوئے کہا اور پھر کمرے سے نکل گیا۔ اس کے جانے کے بعد میں نے کمرے میں ادھر دیکھا، ایک چھوٹا سا کمرہ تھا۔ اجمل کا رویہ دیکھ کر مجھے یقین نہیں آ رہا تھا، شاید اللہ تعالیٰ نے اسے میرے لیے فرشتہ بنا کر بھیجا تھا۔ بستر پر لیٹ کر میں اجمل کے بارے میں سوچنے لگی اور نہ جانے کب میری آنکھ لگی۔ جب آنکھ کھلی تو میں حیرت سے اٹھ بیٹھی اور ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ دماغ نے کام کرنا چھوڑ دیا تھا، مجھے یاد ہی نہ آیا کہ میں کہاں ہوں۔ ارد گرد کے ماحول نے مجھے ایک بار پھر سے ڈرا دیا تھا۔ مجھے لگا کہ یہ کون سی جگہ ہے؟ یہ وہ جگہ تھی ہی نہیں جہاں میں رات کو سوئی تھی، یہ تو گھنا جنگل تھا۔ میں زمین پر چادر اوڑے سو رہی تھی، ہر طرف پیڑ پودے، درخت ہی درخت، اور میں درختوں کے پتوں پر سوئی پڑی تھی۔ سمجھ ہی نہ آیا کہ یہ کون سی جگہ ہے۔ جب اچانک اجمل میرے سامنے آ کھڑا ہوا، وہ ناشتہ لے کر آیا تھا۔ میں حیرت اور خوف سے اسے دیکھنے لگی۔ شاید رات سوتے ہوئے اس نے مجھے اغوا کر لیا تھا اور اس جنگل میں لے آیا ہے۔ یہ خیال آتے ہی میں ایک بار پھر سہم کر بیٹھ گئی۔ اس نے ناشتہ سامنے رکھا اور بولا، میں جانتا ہوں یہ دیکھ کر تم حیران ہو رہی ہو، مگر پہلے ہاتھ منہ دھو لو، ناشتہ کرو، پھر سب سچ سچ بتاتا ہوں۔ میں نے کہا، نہیں، مجھے بالکل بھوک نہیں، بس مجھے وجہ بتا دو، یہاں تک کیوں لے کر آئے ہو؟ یہ تو کوئی جنگل ہے، دور دور تک نہ بندہ نہ بندے کی ذات، مجھے خوف آ رہا ہے، خدارا سچ سچ بتا دو۔ پہلے تو اس نے مجھے گھور کر دیکھا اور پھر انتہائی سنجیدگی سے کہا، میں وہ نہیں ہوں جو تم سمجھ رہی ہو۔ مجھے اس بات کی کوئی سمجھ نہ آئی، کیا مطلب؟ کیا کہنا چاہتے ہو؟ مجھے لگا وہ کہنے کے لیے الفاظ ترتیب دینے لگا ہے۔ اسے خود سمجھ نہ آ رہی تھی کہ اسے کیا کہنا چاہیے اور کیا نہیں۔ کئی بار اس نے کہنے کے لیے منہ کھولا اور پھر چپ ہو گیا۔ خیر، اس نے ہمت کرتے ہوئے کہا، تمہارے لیے یہ بات شاید حیرت انگیز ہوگی کہ میں انسان نہیں ہوں۔ انسان نہیں ہو تو پھر کیا ہو؟ میں ایک جن زادہ ہوں، تمہارے سامنے انسانی روپ لے کر آیا ہوں۔ یہ بات سن کر یقین نہ کرنے والے انداز میں نے اسے پھر سے گھورا، جس پر اس نے اپنی بات پر زور دیتے ہوئے کہا، میں سچ بول رہا ہوں، مجھے جھوٹ بولنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ گھنا جنگل جو تم دیکھ سکتی ہو، یہ تمہارے گھر سے زیادہ دور نہیں۔ جس گھر کی چھت پر کھڑے ہو کر میں نے تمہیں اشارہ کیا تھا، اس کے پچھلی طرف ہی تو جنگل ہے۔ وہ مجھے سمجھا رہا تھا اور میں حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ مگر تم مجھے جنگل میں کیوں لے کر آئے ہو؟ مجھے واپس گھر جانے دو۔ ارے میں صرف تمہاری مدد کر رہا تھا۔ رات کے اس وقت جب تم اپنے گھر سے بھاگ رہی تھی، میری نظر تم پر پڑی اور میں نے سوچا کہ تمہاری مدد کروں گا اور تمہیں یہاں لے آیا۔ رات کو تو میں نے تمہیں اس بات کا اندازہ نہ ہونے دیا تھا کہ تم انسانوں کی بستی سے نکل کر جنات کی بستی میں آ گئی ہو، اس لیے تاکہ تم ڈر نہ جاؤ، پریشان نہ ہو جاؤ۔ میں چاہتا تھا تم سکون سے سو جاؤ، اور تم جانتی ہو جس گھر میں تم واپس جانا چاہتی ہو وہاں تمہاری زندگی کو کتنا خطرہ ہے۔ میں ابھی وہیں سے آ رہا ہوں۔ انہیں اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کہ تم بھاگ کر کہاں گئی ہو، بس وہ یہ چاہتے ہیں تم لوٹ کر نہ جاؤ۔ اگر انہیں پتہ چل گیا تم کہاں ہو تو وہ تمہیں اس جگہ پہنچ کر ختم کر دینے کا ارادہ رکھتے ہیں، اتنے کٹھور لوگ ہیں۔ اور تم کہتی ہو تم گھر واپس جاؤ گی؟ اب کی بار اس کے لہجے میں تلخی گھل گئی تھی۔ میں نے بے بسی سے کہا، پھر تم ہی بتاؤ کیا کروں؟ جنگل میں رہنا تو ممکن نہیں، اگر گھر واپس جاتی ہوں تو مار دی جاؤں گی۔ میری آنکھیں بھیگ گئی تھیں۔ اس نے تسلی دیتے ہوئے کہا، ارے سب ٹھیک ہو جائے گا لڑکی، بس تم نے ہمت نہیں مارنی۔ میں تم سے یہ وعدہ تو نہیں کرتا کہ تمہاری زندگی میں کبھی دکھ پریشانی نہیں آنے دوں گا، مگر
اپنی پوری کوشش کروں گا کہ تمہارے دشمنوں سے بدلہ لے سکوں، تمہیں ہمیشہ کے لیے ایک ایسی زندگی دوں جس میں تمہیں کبھی کوئی خطرہ نہ ہو۔ میری طرف دیکھتے ہوئے انتہائی محبت بھرے لہجے سے وہ بول رہا تھا۔ اس کے بعد ہم دونوں کے درمیان خاموشی چھا گئی۔ وہ بہت محبت بھری نظروں سے مجھے دیکھنے لگا، پھر اس نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے کہا، میں جانتا ہوں تم آدم ذاتی ہو اور میں جن ذات، مگر تمہیں یہ بتاتے ہوئے مجھے خوشی ہو رہی ہے۔ میں نے تمہیں جب پہلی نظر دیکھا تھا تو تمہاری محبت میں گرفتار ہو گیا تھا۔ اسی وقت میں نے فیصلہ کر لیا تھا میں لازماً تمہاری مدد کروں گا۔ اس کی بات سن کر میں نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا، جس پر اس نے مسکراتے ہوئے کہا، اس رات جب تم نے کمرے کی کھڑکی کھولی میں نے تمہیں دیکھا تو بس پتھر ہو گیا، دیکھتا ہی رہ گیا۔ رات کے اندھیرے میں جنات پوری دنیا میں پھیل جاتے ہیں، میں بھی بس یہاں وہاں گھوم رہا تھا، اچانک تم پر نظر پڑ گئی۔ تمہیں قریب سے دیکھنے کے لیے ہی تو میں جانور کے روپ میں کھڑکی کے قریب پہنچ گیا تھا، اور اس کے بعد جہاں تم مجھے دیکھ کر ڈر گئی تھی بس میں غائب ہو گیا۔ مگر اس کے بعد میں نے تمہیں ایک لمحے کے لیے اکیلا نہیں چھوڑا، ہر وقت تم میری نظروں میں رہی۔ وہ اظہار محبت کر رہا تھا، میں منہ کھولے ہونکوں کی طرح اس کی بات سن رہی تھی۔ کیا ایسا ممکن ہے ہم زندگی کے ساتھی بن جائیں؟ کیونکہ تم نے میری ایسے وقت میں مدد کی جہاں کوئی اپنا نہ تھا۔ اگر سچ کہوں تم تو مجھے موت کے منہ سے نکال کر لائے ہو اجمل۔ میں تمہاری احسان مند ہوں اور واقعی میں چاہتی ہوں تم جیسے مخلص انسان کے ساتھ اپنی زندگی گزاروں۔ سر جھکا کر میں نے دھیمے لہجے میں کہا، جس پر وہ ہنستے ہوئے بولا، میں یہ نہیں چاہتا تم میرے احسان کے بوجھ تلے دب کر کوئی فیصلہ لو۔ میں نے اس کی بات کاٹتے ہوئے تیزی سے کہا، مجھے تمہارا ساتھ مل جائے تو اس کے علاوہ اور کچھ نہیں چاہیے۔ تھوڑی دیر بعد اس نے کہا، تمہارے لیے ایک اور حیرت انگیز بات یہ ہے کہ میں شہنشاہ جنات ہوں، پہلے سے شادی شدہ ہوں۔ اس کے باوجود اگر تمہیں مجھ سے شادی کے لیے اعتراض ہو، اگر تم راضی ہو تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، لیکن میں انسان ہوں، انسانوں سے کٹ کر کسی دوسری مخلوق کے ساتھ نہیں رہ سکتی، اسی لیے چاہوں گی شادی کے بعد میں اپنے گھر میں رہوں۔ شہنشاہ جنات نے کچھ دیر تک غور سے دیکھا اور پھر مسکرا کر بولا، چلو تمہاری محبت کی خاطر تمہارا یہ فیصلہ بھی منظور ہے، میں ہمیشہ تمہارا ساتھ دوں گا، کبھی دشمن تمہارا کچھ نہ بگاڑ سکے گا، جب تک اللہ کا حکم نہ ہوگا کوئی تم پر غلبہ نہ پا سکے گا۔ دیکھتے ہی دیکھتے جنگل میں ایک سما بن گیا تھا، ہر طرف عجیب و غریب خوفناک اشکال کے جنات نظر آنے لگے، جن میں مرد، بچے، بوڑھے، جوان، خواتین سب شامل تھے، رنگ برنگی پوشاکیں پہنے یہاں وہاں گھوم رہے تھے۔ دو عورتیں میرے پاس آئیں، ایک پوشاک پہننے کے دی اور ایک لمحے میں ہی مجھے ایک محفوظ کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ کپڑے بدلنے کے بعد میں نے خود کو دیکھا تو دنگ رہ گئی۔ دلہن کا لباس مجھ پر بڑا سج رہا تھا، ہم دونوں کا نکاح ہو گیا، ہر طرف مبارک ہو کا شور اٹھا۔ یہ تقریب نہ جانے کب تک جاری رہی، مگر شام سے پہلے ہی شہنشاہ جنات نے میرا ہاتھ پکڑا، ہم دونوں ہوا میں اڑتے ہوئے ہمارے گھر پہنچ گئے۔ اچانک برآمدے میں دادی اماں نے مجھے دیکھا تو حیرت سے چیخنے لگی، سارے خاندان والے جمع ہو گئے، چچا تو باقاعدہ گالیاں بکنے لگے، وہ مجھے مارنے کے لیے آگے بڑھے ہی تھے۔ تو شہنشاہ جنات نے ان دونوں کو زمین پر پٹخ دیا اور انتہائی غصیلے لہجے میں کہا، اگر آج کے بعد کسی نے میری بیوی کی طرف میلی آنکھ اٹھا کر دیکھا تو اسے زندہ زمین میں گاڑ دوں گا، نکل جاؤ سب یہاں سے۔ چچا نے شہنشاہ پر حملہ کرنے کی کوشش کی تو اس نے چچا کو بہت بری طرح سے پیٹا اور لہو لہان کر دیا۔ یہ منظر دیکھ کر گھر والے ڈر گئے تھے، میری زندگی اچانک سے بدل گئی تھی۔ شہنشاہ نے اپنا وعدہ پورا کر دکھایا، میں اس گھر میں بہت محفوظ تھی، میں نہیں جانتی تھی کہ اس کے بعد بھی میرے چچا، چچی اور دادی مجھے جان سے مارنے کے لیے کیا کیا منصوبے بنا رہے تھے، مگر میں محفوظ تھی، کوئی میری اجازت کے بغیر ہمارے گھر میں داخل نہ ہو سکتا تھا۔ شہنشاہ جنات کی محبت اور اس کے سچے ساتھ نے مجھے بہادر بنا دیا تھا۔ کبھی کبھی میں سوچتی تھی کہ میں آدم زادی ہوں اور انسانوں کے درمیان رہتے ہوئے خود کو غیر محفوظ محسوس کرتی تھی، مگر شہنشاہ نے تو میری زندگی کی کایا ہی پلٹ دی۔ وہ انسانوں سے بڑھ کر میرا خیر خواہ نکلا تھا، جبکہ انسان کو تو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، مگر دولت، لالچ اور یہ زمینوں کے لالچ میں آ کر
انسان نے خود کو اپنے حقیقی مقام سے بہت نیچے گرا دیا ہے۔ انسان نے اشرف المخلوقات ہونے کے باوجود اپنے لالچ سے خود کو رسوا کر لیا ہے۔